دن کے کسی بھی وقت میں اگر ایک بلی آپ کے قریب آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے۔ اس پیغام کو کیسے سمجھا جائے اور کیسے معلوم ہو کہ وہ بلی کیا کہنا چاہتی ہے؟ مسجد نبی میں ایک بلی نے ایک پاکستانی کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاکستانی شخص کو خواب میں آ کر کیا فرمایا؟ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیش آنے والا یہ واقعہ آپ کو رونے پر مجبور کر دے گا۔ اسلام میں بلی کا مقام کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیوں سے اتنی محبت کیوں تھی؟ سائنس نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں بلیوں کے بارے میں کون سے ایسے راز دریافت کیے ہیں کہ اگر آپ سمجھ جائیں تو کبھی بھی بلی کو اپنے سے دور نہیں کریں گے۔ گھروں میں پالے جانے والے جانداروں میں سب سے خوبصورت اور معصوم بلی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ سائنس نے انہی حدیث کی روشنی میں تجربات سے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی بلی کسی ناپاک چیز کو کھائے بغیر کسی برتن میں کھانا یا پانی پی لے تو حیرت انگیز طور پر اس برتن میں موجود کھانا یا پانی بالکل صاف رہتا ہے، جیسے کسی نے اسے چھوا ہی نہ ہو۔ سائنسدانوں کی ایک ریسرچ کے مطابق بلی کے منہ کے اندر ایسے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو باقی جانداروں کے مقابلے میں بے ضرر ہوتے ہیں، یعنی جس سے انسان کو کسی بیماری کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، بشرط یہ کہ بلی نے کوئی گندی چیز نہ کھائی ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور حیران کن ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بلی کے جسم کے بالوں میں ایسی پوشیدہ توانائی ہوتی ہے جو اس کے قریب موجود انسان کے جسم کی منفی انرجی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ یہ وہی منفی انرجی ہے جو انسان کو ڈپریشن، بیماری اور طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈال دیتی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اگر ایک بلی کو 20 لوگوں کے ساتھ ایک کمرے میں رکھا جائے تو وہ تمام لوگوں کے جسم سے منفی انرجی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کو آنے جانے والیوں سے تشبیہ دی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بلی ناپاک نہیں، یہ تو ہمارے پاس آنے جانے والوں میں سے ہے۔ اس حدیث میں بلی کو گھر کے خادم سے تشبیہ دی گئی کیونکہ خادموں کی طرح اس کا بھی گھروں میں آنا جانا رہتا ہے۔ اگر اسے ناپاک قرار دیا جاتا تو گھر والوں کو بڑی دشواری پیش آتی۔ بلی وہ جانور ہے جو مسجد نبی سمیت زیادہ تر مساجد میں آزادانہ گھومتی پھرتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک پاک جانور ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی سمیت تمام جانداروں سے نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت کا واقعہ بیان فرمایا جسے بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کے سبب عذاب دیا گیا، اس نے بلی کو باندھ کر رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، وہ عورت اس وجہ سے جہنم میں داخل کی گئی۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز ادا کی، نماز کے بعد فرمایا، دوزخ مجھ سے اتنی قریب ہوئی کہ میں کہنے لگا، یا اللہ، کیا میں دوزخیوں میں سے ہوں؟ اتنے میں نے ایک عورت کو دیکھا جسے ایک بلی نوچ رہی تھی۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ اس عورت نے دنیا میں بلی کو باندھ کر رکھا تھا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی۔ مسجد نبی میں بلیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو وہاں آنے والے لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتی ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر آج تک کسی نے انہیں مسجد نبی سے باہر آتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود وہاں بلیوں کی کوئی گندگی نظر آتی ہے۔ مسجد نبی سے عشق کی ایک حقیقی داستان اس وقت سامنے آتی ہے جب ایک بلی کے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ سید منظور احمد شاہ صاحب اپنی کتاب مدینہ الرسول میں ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار وہ حج کے لیے گئے، پاکستان سے ایک سیاسی شخصیت بھی ان کے ساتھ تھی اور ہم ایک ہی کمرے میں مقیم تھے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن ہم نے دروازہ کھولا تو ایک بلی اندر آ گئی، ہم نے بڑی محبت کی کہ یہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت روٹی تھی، ہم نے پیش کی تو اس نے قبول کر لی، پھر وہ اگلے روز پھر سے آئی، تیسرے روز پھر آئی تو ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور مارکیٹ سے بلیوں کی ایک خاص خوراک خرید لائے۔ جب بھی بلی آتی تو ہم وہ خوراک اسے کھلاتے۔
پھر یوں ہوا کہ وہ سیاسی شخصیت بلی سے مانوس ہو گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ بلی کو اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ اس وقت پرویز مشرف کا دور حکومت تھا۔ اس نے اپنی اور سعودی حکومت سے اجازت لی، پی آئی اے کے ذریعے کاغذی کارروائی مکمل کروائی اور بلی کے لیے ایک نہایت خوبصورت پنجرہ تیار کروایا۔ منظور احمد شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ واپسی سے قبل ہم نے الوداعی سلام پیش کیا۔ سلام پیش کر کے ہم باب البکی سے باہر نکلے تو اتنی نیند آئی کہ ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہو گیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ ظاہر کی آنکھیں بند ہوئیں تو باطن کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ باندھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے حاجی، جس طرح تو آیا تھا اسی طرح اللہ تجھے واپس بھیج دے گا، بس ایک کام کرنا، میری بلی نہ لے جانا۔ وہ شخص خواب میں ہی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں بلی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی میں ارشاد فرمایا، تجھے کس طرح اجازت دوں؟ 3 راتیں گزر گئیں اور یہ بلی ساری رات باہر بیٹھ کر روتی رہی اور عرض کرتی رہی، اے اللہ کے رسول، بچا لیجئے، میرا مدینہ چھوٹ رہا ہے، میں آپ کا مدینہ اور آپ کا در چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ سوچئے کہ وہاں کی ایک بلی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عشق رکھتی ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بلی آپ کے قدموں کے قریب ہو کر آپ سے مانوس ہونا شروع کر دے تو سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص اشارہ ہے، کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ گھر میں رہنے والے پالتو جانور ہر شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ اگر مالک نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو تو وہ مالک کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اگر برا سلوک کیا ہو تو وہ اللہ سے اس شخص کی شکایت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔